السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں میرا عشق قلندر چینل کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے ولیوں کے شہنشاہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی زندگی اور ان کی کرامات کے بارے میں ویڈیو لے کر حاضر ہو گئی ہوں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو میرے چینل پر پہلی مرتبہ آیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہے۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف آ جاتے ہیں۔ میں ذکر کر رہی ہوں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا، جن کا اسم گرامی عبدالقادر تھا، کنیت ابو محمد اور لقب محی الدین تھا۔ عامة مسلمین میں آپ غوث الاعظم کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ سید ہیں۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید ابو صالح موسیٰ ہے۔ آپ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی ولادت یکم رمضان 470 ہجری میں جیلان میں ہوئی۔ جس رات آپ کی ولادت ہوئی اس رات جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے اور وہ سب کے سب بچے اللہ کے ولی بنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں کے درمیان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان تھا، جسے دیکھ کر آپ کا پورا خاندان آپ پر فخر کیا کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں والدہ محترمہ کا دودھ نوش نہ فرماتے، یہاں تک یہ بات سارے شہر میں مشہور ہو گئی کہ سیدوں کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کو دودھ نہیں پیتا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 5 سال تک پہنچی تو آپ نے پہلی مرتبہ کسی بزرگ کے پاس جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الف لام میم سے لے کر 18 پارے زبانی سنا دیے۔ اس پر ان بزرگ نے فرمایا، بیٹے اور پڑھیے۔ آپ نے جواب دیا کہ بس مجھے اتنا ہی یاد ہے، کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو وہ پڑھا کرتی تھی اور میں نے سن کے یاد کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حج کے دن بچپن میں مجھے ایک مرتبہ جنگل میں جانے کا اتفاق ہوا اور میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اچانک اس بیل نے میری طرف دیکھا اور کہا، یا عبدالقادر ما لہذا خلقت، اے عبدالقادر تم کو اس قسم کے کاموں کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ آواز سننے کے بعد میں گھبرا کر اپنے گھر کی طرف بھاگ کر آ گیا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا تو دیکھا کہ میدان عرفات میں لوگ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، امی جان آپ مجھے راہ خدا کے لیے وفد فرما دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت دیں تاکہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں۔ تو والدہ ماجدہ نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا تو میں نے بیل والا واقعہ عرض کیا تو آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ 80 دینار جو میرے والد ماجد کی وراثت تھے میرے پاس لے آئیں تو میں نے ان میں سے 40 دینار لے لیے اور وہ 40 دینار میں نے اپنے بھائی سید ابو احمد کے لیے چھوڑ دیے۔ والدہ ماجدہ نے میرے 40 دینار میری گدڑی کے نیچے سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت دی۔ میری والدہ ماجدہ نے مجھے ہر حال میں سچ بولنے کی ہدایت فرمائی اور جیلان کے باہر تک مجھے الوداع کہنے کے لیے تشریف لے آئیں اور فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے اپنے پاس سے جدا کرتی ہوں اور اب مجھے تمہارا منہ قیامت کو ہی دیکھنا نصیب ہوگا۔ حضور شاہ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب علم دین حاصل کرنے کے غرض سے میں جیلان سے بغداد شریف کو قافلے کے ہمراہ روانہ ہوا تو جب قافلہ ہمدم سے آگے پہنچا تو 60 ڈاکو قافلے پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے سارا قافلہ لوٹ لیا۔ کسی نے مجھ سے نہ پوچھا۔ ایک ڈاکو میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے لڑکے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ ڈاکو نے پوچھا، کیا ہے؟ تو غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 40 دینار ہیں۔ ڈاکو نے پوچھا، کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، گدڑی کے نیچے۔ ڈاکو آپ کی رازگوئی کو مذاق سمجھ کر چلا گیا۔ دوسرا ڈاکو آیا اور آپ سے اس نے اسی طرح کے سوالات کیے تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب فرمایا تو وہ بھی آپ کو اسی طرح مذاق سمجھ کر چلا گیا اور ڈاکو غوث الاعظم کو اپنے سردار کے پاس لے گئے۔
جب سارے ڈاکو سردار کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سردار کو غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق باتیں بتائیں تو ڈاکو کے سردار نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 40 دینار۔ ڈاکو کے سردار نے کہا کہ اس کی تلاشی لینے پر جب آپ کی بات سچ ثابت ہو گئی تو تعجب سے سوال کیا کہ تمہیں سچ بولنے میں ڈر نہیں لگا؟ تو آپ نے فرمایا والدہ ماجدہ کی نصیحت کی وجہ سے مجھے ڈر نہیں لگا۔ تو ڈاکو کے سردار نے پوچھا وہ نصیحت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری والدہ محترمہ نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی نصیحت کی تھی اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ ڈاکوؤں کے سردار رو کر بولنے لگا یہ بچہ اپنی ماں کی کتنی فرما برداری کرتا ہے اور میں نے اپنی ماں کی ساری زندگی نافرما برداری کی ہے۔ اور یہ کہہ کر ان 60 ڈاکو سمیت آپ کے دستے حد پرست پر شرمندہ ہوئے اور قافلے کا لوٹا ہوا سامان واپسی کر دیا۔ آپ کو بچپن میں اپنی ولایت کا علم ہو گیا تھا۔ جب آپ مکتب میں پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے تو فرشتے آپ کے ساتھ جاتے۔ جب آپ مکتب پہنچ جاتے تو فرشتے لڑکوں سے کہتے کہ اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو۔ جب حضرت غوث پاک بچپن کی حالت میں تھے تو ایک مرتبہ ایک پیر صاحب کے دربار میں باپردہ خاتون اپنے کمسن بیٹے کی لاش چادر میں لپیٹ کر سینے سے چپٹائے زاروں قطار رو رہی تھی کہ اتنے میں حضرت غوث پاک دوڑتے ہوئے آئے اور ہمدردانہ لہجے میں اس عورت سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس عورت نے روتے ہوئے کہا کہ میرا شوہر اپنے لخت جگر کی حسرت لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ بچہ اس وقت میرے پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ ہے۔ یہ بچہ بیمار ہو گیا تو میں اسے اسی خانقاہ کے بزرگ سے دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا۔ میں پھر بھی اسے بڑی امید کے ساتھ لے کر حاضر ہو گئی ہوں کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت بہت مشہور ہے اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر چلے گئے۔ یہ کہہ کر وہ پھر رونے لگی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پگھل گیا اور آپ کی رحمت بھری زبان سے یہ الفاظ نکلے محترمہ آپ کا منا مرا ہوا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بے تابی کے ساتھ اپنے بچے کی لاش سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ بچہ سچ مچ زندہ ہو چکا ہے اور وہ ہاتھ پیر مار کر کھیل رہا ہے۔ اتنے میں اس خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس آئے اور بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر غوث پاک کی طرف لپکے اور یہ کہا کہ تو نے ابھی سے تکبیر خداوندی کے سربستہ راز کھولنے شروع کر دیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور وہ بزرگ ان کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے تو غوث الاعظم قبرستان کی طرف مڑے اور بلند آواز سے پکارنے لگے اے قبر والو مجھے بچاؤ۔ تیزی سے دوڑتے ہوئے بزرگ ایک دم رک گئے کیونکہ قبرستان کے تقریباً 300 مردے اٹھ کر غوث الاعظم کی ڈھال بن چکے تھے اور غوث پاک اپنا چاند سا چمکتا چہرہ لے کر مسکرا رہے تھے اور ان بزرگ نے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا بیٹا ہم تیرے مقام پر نہیں پہنچ سکتے اس لیے تیری مرضی کے آگے ہم اپنا تسلیم خم کرتے ہیں۔ حضرت غوث پاک نے قرآن پاک تو پہلے ہی حفظ کر لیا تھا، علم حدیث شریف بہت بڑے محدثین سے حاصل فرمایا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول، نحو اور بہت سے ظاہری اور باطنی علوم کے حامی تھے۔ سرکار بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں کسی جنگل کی طرف نکل گیا اور کئی روز وہاں پڑا رہا، کھانے پینے کو کچھ بھی نہ تھا، مجھ پر پیاس کا غلبہ تھا کہ اتنے میں ایک بادل کا ٹکڑا میرے سر پر نمودار ہوا، اس میں سے کچھ بارش کے قطرے گرے جنہیں میں نے پی لیا۔ اس کے بعد بادل میں ایک نورانی صورت ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے اور ایک آواز گونجنے لگی اے عبدالقادر میں تیرا رب ہوں، میں نے تمام حرام چیز تیرے لیے حلال کر دی۔ اور میں نے اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو ایک دم روشنی ختم ہو گئی اور اس نے دھوئیں کا روپ ڈھال لیا اور آواز آئی اے عبدالقادر اس سے پہلے میں 70 اولیاء کو گمراہ کر چکا ہوں مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ میں نے کہا اے مردود مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے بچا لیا ہے۔ میرا عشق قلندر چینل کے پیارے خواتین و حضرات،
اس کے آگے کا پارٹ لے کر میں حاضر ہوں گی بہت جلد۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور میرے چینل میرا عشق قلندر کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، شیئر کریں اور پلیز بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔